بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی عبد اللہ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جہارا غیر سر یقول ان آل بنی فلان لیسوا باولیائی انما ولی اللہ وصالح المؤمنین ولکن لهم رحم ابلھا ببلالھا، رواہ البخاری۔ محترم حضرات، کل کے درس میں بتایا گیا کہ صلہ رحمی اسلام کی بنیادی اور ابتدائی تعلیمات میں سے ابتدائی اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں پر زور دیا اور جن کی تاکید کی ان میں صلہ رحمی کی تعلیم، رشتوں کو جوڑنے کا حکم، اور صلہ رحمی کی اہمیت اس بات سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر رشتہ دار کافر اور مشرک بھی ہو تو اس کے ساتھ بھی صلہ رحمی کا حکم ہے۔ یہ سوچ کر کے ہم رشتوں سے دور نہیں ہو سکتے ہیں کہ وہ مشرک ہے، بدعتی ہے، فلاں ہے فلاں ہے، بلکہ کافر اور مشرک کے ساتھ بھی اگر ہمارا رشتہ دار کافر اور مشرک ہے تو اس کے ساتھ بھی صلہ رحمی کا حکم ہے۔ صحیح بخاری کی اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ قریبی رشتہ داروں کے بارے میں بتایا، ان آل بنی فلان، فلاں کی اولاد، فلاں خاندان والے وہ کبھی میرے دوست نہیں ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ میری محبت، میری دوستی کا تعلق اللہ رب العالمین سے، میں محبت کرتا ہوں اللہ رب العالمین سے، اور اللہ کے جو صالح نیک مومن بندے ہیں ان سے میری دوستی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے ان رشتہ داروں کے بارے میں جو کافر تھے، جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عدم دوستی کا اظہار کیا، لیکن ان کافر رشتہ داروں کے بارے میں کہا وَلَٰكِن لَهُمْ رَحِمٌ أَبُلُّهَا بِبِلَالِهَا، ان سے میری خرابت ہے، میری رشتہ داری ہے، اور اس رشتہ داری کا میں حق ادا کروں گا، اس رشتہ داری کا میں لحاظ رکھوں گا، اور رشتہ داری کا جو حق ہے وہ میں ادا کروں گا۔ لیکن وہ چونکہ کافر اور مشرک ہیں اس لیے میں ان سے دوستی نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے کہ ایک مومن کی دوستی کسی کافر سے نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ مومن سے ہی دوستی کرے گا، مومن مومن سے دوستی کرتا ہے۔ لیکن چونکہ میرے رشتہ دار ہیں اس لیے رشتہ داری کا حق میں ضرور ادا کروں گا۔ صلہ رحمی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جہاں عمومی طور پر رشتوں کو جوڑنے کی تعلیم دیتے تھے اور قطع رحمی کی، رشتوں کو کاٹنے کی مذمت بیان کرتے تھے، وہیں خصوصی طور پر، انفرادی طور پر ایک ایک صحابی کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نصیحت کی، تاکید کی۔ کئی ایک صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر صلہ رحمی کی تعلیم دیتے ہوئے ان کو اس کی اہمیت بیان کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ کہا، صحیح الجامع اور صحیحہ کی روایت میں ہے، سل من قطعک واحسن الی من اساء الیک وقل الحق ولو علی نفسک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب کو 3 اہم باتوں کی نصیحت کی، خصوصی نصیحت ہے یہ۔ کہا سل من قطعک، تم اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو جو تمہارے سے قطع رحمی کرے، اس سے تم رشتے کو جوڑو جو تم سے رشتے کو کاٹے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی بن ابی طالب کو نصیحت کر رہے ہیں، تم اس سے رشتے کو جوڑو جو تم سے رشتے کو کاٹتا ہے۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ،
اور تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو جو تمہارے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے۔ دیکھیے عام طور پر سماج اور معاشرے میں ہماری روزمرہ زندگیوں میں اس کے خلاف ہوتا ہے۔ جو ہم سے رشتہ توڑ لیتا ہے مجھ سے توڑ لیتے ہیں، جو ہم سے دور بھاگتا ہے مجھ سے اور دور بھاگتے ہیں، جو ہمارے ساتھ کبھی بدسلوکی کیا تو ہم اس کے ساتھ بھی باقاعدہ بدسلوکی کرتے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کیا ہے؟ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو تمہارے ساتھ بدسلوکی کرے تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرو۔ وَقُلِ الْحَقَّ وَلَوْ عَلَىٰ نَفْسِكَ، اور کبھی بھی حق بات کہو اگرچہ تمہارے ہی خلاف کیوں نہ ہو۔ حق بات کہو اگرچہ تمہارے ہی خلاف کیوں نہ ہو۔ بعض لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ اپنی بدزبانی کو حق گوئی کا نام دیتے ہیں، ہوتے ہیں وہ بڑے بدزبان، یعنی مجلس میں بات بات پر بدزبانی شروع کر دیتے ہیں، گالی گلوچ شروع کر دیتے ہیں، اور اسے اپنی بدزبانی کو حق گوئی بتاتے ہیں کہ میں کچھ بھی ہو میں سامنے حق بات بول دیتا ہوں، حالانکہ وہ بڑے بدزبان ہوتے ہیں۔ یقیناً حق گوئی کی تعلیم دی گئی ہے، اور حق گوئی کے لیے بدزبانی کرنا یہ جائز نہیں۔ آپ ایک طرف حق گوئی کر رہے ہیں، حق بات بول رہے ہیں، لیکن آپ کے بولنے کا انداز برا ہے، بدزبانی کے انداز میں حق گوئی یہ اچھی بات نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حق گوئی صرف کمزوروں کے ساتھ نہیں کرنا ہے، بلکہ جو ظالم ہے، مالدار ہے، صاحب اقتدار ہے، اس کے سامنے حق گوئی آپ کیجئے، یہ اصل حق گوئی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو افضل جہاد کہا ہے۔ افضل الجہاد کلمۃ حق، یا بعض روایتوں میں کلمۃ عدل عند سلطان جائر، سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ کسی ظالم بادشاہ کے سامنے آپ حق کی بات یا انصاف کی بات کہہ دیجیے۔ کہیں کسی پر ظلم ہو رہا ہے، اس کی حق تلفی ہو رہی ہے، لوگ اس کی غریبی اور مجبوری کی وجہ سے اس کا حق دبا رہے ہیں، اور آپ وہاں انصاف کی آواز لے کر کھڑے ہو جائیے، حق بات وہاں پیش کر دیجیے کہ یہ مظلوم ہے، بے قصور ہے، اور اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ وہاں پر اگر آپ حق کی بات کرتے ہیں تو یہ اصل حق گوئی ہے، ورنہ صرف کمزوروں کے سامنے حق گوئی کرنا اور ان کو دبانا یہ حق گوئی نہیں ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کی تاکید کی اور نصیحت کی۔ مسند احمد اور طبرانی کی حدیث اور صحیحہ میں امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میری ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت کرتے ہوئے کہا، سل من قطعک، سل من قطعک، جو تم سے رشتے کو کاٹے تم اس سے رشتے کو جوڑو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، واعف عمن ظلمک، جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو، جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ، میری ملاقات دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک اور نصیحت کی، املک لسانک وابکی علی خطیئتک ولیسعک بیتک، تم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، اپنی زبان کا غلط استعمال مت کرو، اور اگر تم سے کبھی غلطی ہو جائے تو اپنی غلطی پر نادم اور شرمندہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہاؤ، اللہ کی بارگاہ میں رو کر کے اپنے گناہوں کی معافی چاہو، اور ولیسعک بیتک، اور تمہارے فارغ اوقات اپنے گھر میں رہو، غیر ضروری طور پر تم اب باہر مت رہو۔ ضرورت کے لیے اگر تم باہر گئے، گھر سے باہر ضرورت پوری ہو گئی، کام سے فارغ ہو گئے تو واپس اپنے گھر آ جاؤ، اس لیے کہ تمہارا زیادہ وقت اگر تم گھر میں دو گے تو تم گناہوں سے بھی بچو گے، نظر بازی کی فتنوں سے بچ جاؤ گے، اور تم اپنے بیوی بچوں کی اہل و عیال کی تربیت کر سکو گے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ولیسعک بیتک۔ اور پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تیسری مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوئی تو آپ نے مجھے نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے عقبہ، کیا میں تمہیں کچھ ایسی صورتیں نہ بتاؤں کہ ویسی صورتیں نہ تورات میں نازل کی گئی، نہ زبور میں نازل کی گئی، نہ انجیل میں نازل کی گئی، اور نہ قرآن میں ویسی صورتیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق،
قل اعوذ برب الناس، یہ 3 صورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بڑی فضیلت والی صورتیں ہیں، اور کوئی بھی ایسی رات نہ گزرے تمہارے اوپر مگر ہر رات یہ 3 صورتیں ضرور پڑھ لیا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو یہ نصیحت کی۔ صحابی رسول کا جذبہ عمل دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نصیحت کی اور کہا کہ ایسی صورت نہ کسی آسمانی کتاب میں نازل کی گئی اور نہ قرآن میں ایسی صورت، اس لیے یہ صورتیں تم ضرور ہر رات پڑھ لیا کرو۔ کہتے ہیں فما اتت علی لیلۃ الا قرأتهن فیہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کے بعد کوئی ایسی رات نہیں گزری میری زندگی میں مگر ہر رات میں یہ صورتیں ضرور پڑھ لیتا ہوں۔ اور کہتے ہیں کہ میرے لیے کیسے یہ حق بنتا ہے کہ میں ان صورتوں کو پڑھنا چھوڑ دوں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ان صورتوں کو پڑھنے کا حکم دیا۔ آپ کے حکم کے بعد، آپ کی نصیحت کے بعد ان صورتوں کو پڑھنا میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ تو یہ صحابی رسول کا جذب عمل ہے۔ اور صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی بات سنتے تھے تو زندگی بھر اس پر عمل کرنے کی پابندی کرتے تھے، اور یہی کتاب و سنت کا تقاضا بھی ہم سے۔ جب ہم قرآن کی باتیں سنتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے ہیں، تو ہم اس سن کر کے، جان کر کے اس پر عمل کی کوشش کریں، ورنہ صرف سننے کا شوق یہ کوئی قابل تعریف بات نہیں ہے کہ ہم دن رات قرآن کی باتیں سن رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سن رہے ہیں، لیکن ہماری زندگیوں میں اگر کوئی تبدیلی نہ آئے اور ہم اپنی عملی زندگی میں اس کو نافذ نہ کریں تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ورنہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم سے سوال کیا جائے گا کہ دین کی جو باتیں تم جانتے تھے، سنتے تھے، اس پر تمہارا عمل کتنا تھا؟ تو صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کوئی نصیحت سنتے تھے تو زندگی بھر اس پر عمل کرنے کا پختہ ارادہ کرتے اور زندگی بھر اس پر عمل کر کے دکھاتے تھے۔ تو آپ اس حدیث کے اندر بھی دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب کو خصوصی طور پر صلہ رحمی کی تعلیم دی، اور اسی طرح سے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو بھی خصوصی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کی تعلیم دی، اور ایسے رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی کی تعلیم دی ہے جو رشتہ دار ہمارے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، ہم پر ظلم کرتا ہے، ہم سے رشتے کو کاٹتا ہے، ایسے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو اور رشتوں کو جوڑو، اور یہی حقیقی صلہ رحمی ہے۔ اور صلہ رحمی کا فائدہ ایسے لوگوں کو ہی حاصل ہوتا ہے جو ایسے رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، جو رشتہ دار ہم سے تعلقات توڑتا ہے اور ہم اس سے رشتے کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔